جاتے ہیں درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ کہ ایک شہر میں دو آدمی ایسے تھے کہ وہ قریب المرگ تھے، موت کے قریب تھے، دونوں کے موت کا وقت قریب تھا۔ ایک مسلمان تھا، دوسرا یہودی تھا۔ ان دونوں کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ یہودی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش مچھلی ہوتی میں کھا لیتا۔ مسلمان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ روغن زیتون جو ہے وہ ہوتا تو میں پی لیتا۔ دونوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ فلاں شہر میں، ایک فرشتے سے کہا کہ ایک یہودی مر رہا ہے، اس کی آخری خواہش ہے کہ میں مچھلی کھا لوں، کہیں سے مچھلی لے کر اس کے تالاب میں ڈال دو تاکہ وہ نکال کر بھون کر کھا لے، اس کی خواہش پوری ہو جائے۔ دوسرے فرشتے سے کہا کہ فلاں شہر میں ایک مسلمان ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے، اس کی آخری خواہش ہے کہ میں روغن زیتون پی لوں، اور آپ جاؤ اس کی الماری میں روغن زیتون پڑا ہوا ہے، اس کو لے کر آپ ضائع کر دو تاکہ اس کی خواہش پوری نہ ہو۔ دونوں فرشتے اپنے اپنے مشن پر چل پڑے۔ راستے میں ملاقات ہوئی، دونوں نے بتایا مجھے اس مشن پر بھیجا گیا، دوسرے نے کہا کہ مجھے تو مسلمان کی طرف بھیجا گیا۔ جو حکم کیا گیا تھا وہ تعمیل کر کے واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے۔ حیران بھی تھے کہ ایک فرما بردار ہے، مسلمان ہے، اس کی خواہش نہیں پوری ہوئی، دوسری یہودی کافر کی خواہش پوری ہو گئی، یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ اس کی حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ ایک مسلمان تھا، آپ کے ماننے والا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی خواہش پوری ہو جاتی۔ دوسرا کافر تھا، آپ کا منکر تھا، اور اس کی خواہش پوری ہو گئی، مسلمان کی نہیں ہوئی، کیا وجہ ہو سکتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میرا معاملہ کافروں کے ساتھ اور ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اور ہے۔ جتنے بھی کافر ہیں وہ دنیا میں کچھ نہ کچھ اچھے کام وہ بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، فقیروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کافر دنیا سے اس حال میں آ جائے آخرت میں کہ ان کی ایک نیکی کا بدلہ بھی نہ بچاؤ۔ جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں ہم سب کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، اور جب آئے تو ان کے لیے جہنم ہی جہنم، عذاب ہی عذاب۔ اور مسلمانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ان سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ گناہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے، اور یہاں میرے پاس جب یہ آئے تو ان کا ایک گناہ بھی باقی نہ ہو، اور یہاں یہ آئے تو جنت ہی جنت، مزے ہی مزے ہو۔ تو جہاں تک کوئی یہودی کی بات تھی، اس نے اس دنیا میں جتنے بھی، تو کافر تھا، جتنے بھی نیک کام کیے تھے ان تمام نیک کاموں کا اجر ثواب بدلہ ہم نے دے دیا تھا دنیا میں، اس کو مل گیا تھا مال و دولت کی شکل میں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک اچھا کام، ایک نیکی اس کی باقی تھی کہ اس کا بدلہ ابھی تک نہیں ملا تھا، اور یہ مرنے کے قریب تھا۔ تو ہم نے چاہا کہ اس کا نیک کام ایک ہی ہے جو آخری رہ گیا ہے، اس کا بدلہ بھی دنیا میں دے دیں تاکہ ہمارے پاس آئے تو تمام نیکیوں کا بدلہ ہو چکا ہو، یہاں عذاب میں ڈالا جائے۔ اور دوسری طرف جو مسلمان تھا یہ بیمار ہو چکا تھا، تو بیماری کی وجہ سے اس کے تمام گناہ ختم ہو چکے تھے، صرف ایک گناہ باقی تھا اور ابھی موت کے قریب تھا۔ ہم نے چاہا کہ ایک گناہ بھی اس کا ختم ہو جائے، تو اس کی ہم نے یہ صورت بنائی کہ اس کی آخری خواہش بنی روغن زیتون کی۔ تو ہم نے یہ کہا کہ ضائع کر دو تاکہ یہ خواہش پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل پہ چوٹ لگے، اس کو تکلیف ہو کہ میری آخری خواہش تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی، تو اس کے بدلے میں اس کو ایک گناہ بھی ختم ہو جائے، اور جب یہ میرے پاس آئے تو بالکل پاک صاف گناہوں سے دھل کر آئے۔ تو اس واقعے سے آپ نے دیکھا کہ مسلمان پر بھی تکلیف آئی، اور دوسری طرف کافر عیش و عشرت میں اس کی آخری خواہش پوری کر دی گئی۔ تو مسلمان پر تکلیف آئی اس کے گناہ کو ختم کرنے کے لیے، آخرت میں درجات کو بلند کرنے کے